اور روزے کا فلسفہ یہ بیان کیا گیا کہ لعلکم تتقون، رمضان اور دیگر ایام کے روزے جو تمہارے اوپر فرض کیے گئے، ان کی منشا، ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ یعنی بالفاظ دیگر یہ سمجھ لیجئے کہ سال کے 11 مہینے ہم اپنے نفس کو پالتے ہیں، اپنے وجود کو پالتے ہیں، اور یہ ایک مہینہ جو ہمیں عنایت کیا گیا، اس مہینے کے اندر ہم اپنے روح کو پالتے ہیں، کیونکہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک انسان کا وجود ہے، ایک انسان کا جسم ہے، یہ مکان کی صورت میں، اور دوسرا اس کے مکان کے اندر رہنے والی چیز روح ہے۔ اور یہ دو چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو یہ ہنستا کھیلتا انسان ہے۔ اگر ایک چیز بھی ختم ہو جائے تو اسے لوگ انسان نہیں کہتے۔ روح پرواز کر جائے تو پرواز کرنے کے ساتھ ہی نام تبدیل ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میت کا کندھا دیا جا رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا میرے باپ کو کندھا دیا جا رہا ہے، ان کا فلاں کا یہ نام تھا ان کو کندھا دیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے میت کو کندھا دیا۔ معلوم یہ ہوا ابھی دنیا میں پڑا ہوا ہے، لیکن مکان خالی ہو گیا، مکین چلا گیا، روح چلی گئی، اب یہ اس مکان کا نام ہی تبدیل ہو گیا، اب یہ انسان نہیں رہا، اب یہ ہنستا کھیلتا اور بولتا انسان نہیں، اب یہ میت ہے، بے جان ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، دو چیزوں سے مل کر بن گیا، ایک جسم اور دوسرا روح۔ سال کے 11 مہینے ہم اپنے جسم کو پالتے ہیں، اس ایک مہینے کا فلسفہ یہ ہے کہ روح کی تسکین ہو جائے، روح کی پرورش ہو جائے، روح کے اندر حلاوت اور مٹھاس پیدا ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ اس امت کے لیے فرض فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ الہ العالمین، روزے کیوں فرض ہوئے؟ کیا صبح سے لے کر شام تک ہمیں بھوکا پیاسا رکھنے سے اللہ تیری بڑائی میں تو اضافہ نہیں ہوتا؟ اور دوسری بات، الہ العالمین، تیرے قدرت کے کارخانے میں کمی تو واقع نہیں ہوتی کہ اب بجٹ کم ہو گیا ہے، کھانے پینے کا سٹاک ختم ہو گیا ہے، اس لیے انسانیت کو حکم دیا جائے تاکہ یہ بھوکے پیاسے رہیں۔ اللہ، یہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ کس لیے روزے فرض کیے گئے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے امت محمدیہ کے لوگو، تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ اتنی مشقت والی عبادت ہمارے سر ڈال دی گئی، بلکہ اس سے پہلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی خوبی پیدا ہو جائے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان گناہوں کی طرف اس وقت مائل ہوتا ہے کہ جب یہ انسان کا معدہ رنگا رنگ غذاؤں سے بھرا ہوا ہو تو انسان برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اب ذرا اس معدے کو بھوکا پیاسا رکھ کر صبح سے شام تک ہر آدمی جو ہے
بھوک اور پیاس کی وجہ سے کچھ ندھان ہوا نظر آتا ہے، اسے کوئی گناہ کی دعوت بھی دے، گناہ کی طرف بلائے بھی تو بھی کہتا ہے کہ مجھ میں تو ہمت نہیں۔ اس لیے یہ معدے کی گرانی جو ہے یہ انسان کو برائیوں کی طرف مائل کرتی ہے۔ اور آج سب سے بڑی بات یہی ہے کہ رنگا رنگ غذائیں، مرغن غذائیں اور طرح طرح کے چیزیں ہم اس معدے اور اس پیٹ کے اندر ڈالتے چلے جا رہے ہیں، اتنا ہی یہ ہمیں برائیوں کی طرف مائل کرتا چلا جا رہا ہے، اور مختلف قسم کی خواہشات جنم لیتی ہیں جس کی وجہ سے انسان برائیوں میں دن بدن گرتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت محمدیہ کے لیے یہ رمضان المبارک کا تحفہ لایا۔ سابقہ امتوں کے اندر کسی امت کے اندر یوم عاشورہ کے روزے فرض تھے، اور کسی امت کے اندر ایام بیس کے روزے ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو چاند کی یعنی ایام بیس کہا جاتا ہے، ان کے روزے فرض کیے گئے۔ کسی امت پر مختلف قسم کے روزے اسی طرح سال کے مختلف ایام میں ہوتے رہے، لیکن اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے فرض کیے گئے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر رمضان المبارک کی جہاں بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث بطور خطبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اور یہ رمضان المبارک شروع ہونے سے ایک دن پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ فرماتے عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا فی آخر یوم من شعبان، شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو، یعنی شعبان کی آخری تاریخ اور رمضان شروع ہونے والا تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو، قد اظلکم، تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، شہر عظیم، ایک بہت بڑا مہینہ، مبارک، برکت والا مہینہ ہے، جس کی برکات اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو گے۔ ایسا برکت والا مہینہ تمہارے اوپر آنے والا ہے کہ جس کی برکات کا اندازہ تم آئے روز لگاؤ گے۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں پورا سال جو اللہ کی نعمتیں ہمیں دیکھنا نصیب نہیں ہوتی، اللہ وہ نعمتیں رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے دسترخوان پہ بھیجتا ہے۔ یہ برکات نہیں تو کیا ہے؟ فرمایا شہر عظیم، بڑا مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے۔ بڑا کتنا کہ سارے مہینوں کا سردار بنایا گیا، اور اتنا بڑا کہ اس کی بڑائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میں نے اپنی مبارک کتاب قرآن مجید کا نزول اسی مہینے میں کر دیا۔ یہ میری کتاب اتنی عظیم الشان کتاب ہے، تو اس مہینہ کتنا بڑا ہوگا،
اتنا عظیم مہینہ، عظمت والا مہینہ، اتنے بڑے مہینے کے تمہارے اوپر آ رہا ہے۔